آج میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پھر وہی شور شرابہ اور بیوی کا وہی رونا دھونا۔ اماں تو روز روز کی اس بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اب میں بھی تھکنے لگا تھا۔ جمعہ رات کا دن تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا، میری بیوی کی حالت خراب ہوتی، اس سے دورہ پڑ جاتا اور پھر مجھے مولوی اللہ دتا کے پاس لے جانا پڑتا۔ آج بھی میں گھر داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی۔ اماں نگین کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے آئی۔ نگین کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اسے مولوی اللہ دتا کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی صاحب جوان اور شہر کے جانے مانے مفتی صاحب تھے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا انہیں ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ الگ نہ تھا۔ ہر جمعہ رات میں اسے مولوی صاحب کے پاس لاتا اور وہ اسے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اسی پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو تھا۔ ہفتے کے باقی دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ خیر میں نے مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچ کر میں نے اور امی نے اس کو آستانے پر چھوڑا اور باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھی۔ ہر بار جب نگین مولوی صاحب کے پاس جاتی اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی، مگر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ نگین ابھی تک باہر نہ آئی تھی۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر آستانے کی طرف بڑھا تو مجھے نگین کے قدموں کی آواز آئی اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اماں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی مکمل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کل کو مولوی صاحب نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو وہ یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور تعویذ لے کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں نے سوچا اگلے دن دیکھا جائے گا۔ اگلی جمعرات آئی۔ نگین کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر مولوی صاحب کے آستانے پر لے گیا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار وہاں مولوی صاحب موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی ادھیر عمر کا آدمی تھا، یہ بھی حلیے اور شکل سے مفتی ہی لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس میری بیوی کا علاج ہے یا نہیں۔ خیر میں نے نگین کو اندر جانے کا کہا۔ نگین اندر گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر جب 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی تک وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس اثنا پر مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں سلام دعا کے بعد پوچھا۔ تب میری اماں بتانے لگی کہ میری بہو کا مستقل ایک مسئلہ ہے، جمعہ رات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسے مولوی صاحب کے پاس لانا پڑتا تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مستقل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کی باتیں دھیان سے سنی اور کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو 3 راتوں اور 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت دھیان اور احتیاط کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی اماں کا تو سر گھوم گیا اور بولی یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلہ کر دیں ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ میں یہ چلہ خود اپنی طرف سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نگین کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور اماں کو مولوی صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا۔ جس طرح 5 منٹ میں نگین کی حالت بہتر ہوئی تھی، اس سے پہلے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آدھا 1.5 گھنٹہ دم کرتے تب جا کر نگین کی حالت سنبھلتی۔ اب کی بار نگین بالکل درست تھی، اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی، البتہ وہ ذرا سہمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے آپ کی بیوی کو 3 دن آستانے پر رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا مستقل علاج ہو سکے گا۔ اس پر جو سایہ عاشق ہے اسے بھگانے میں مجھے کافی محنت لگے گی، ایسے میں مریضہ کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ہمارے گھر یا کسی دوسری جگہ پر ہوگی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر نگین کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی، مجھے گھر جانا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر مولوی صاحب بولے آپ کی بیوی کا مستقل علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنا مرضی کہے اس کے اندر جو سایہ موجود ہے
وہ نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو۔ بہتر ہوگا آپ اسے یہی چھوڑ جائیں، کیونکہ اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کی تو میں اور اماں قائل ہو گئی۔ ویسے بھی تو نگین پیروں فقیروں کے پاس جا کر ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ نگین میرے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں اپنا علاج کرواؤں۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نگین کی باتیں سن کر اماں اور پریشان ہو گئی۔ بولی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جن عاشق ہے، وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج نہ ہونے دے۔ ہم اسے یہی چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے نگین کو زبردستی آستانے پر چھوڑا اور خود گھر آ گئے۔ مولوی صاحب نے 3 راتوں کا چلہ کاٹنا تھا، اس کے بعد نگین کی حالت صحیح ہو جاتی۔ آج چلے کی پہلی رات تھی، مجھے بہت بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نگین سے اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری جب نگین سے شادی ہوئی تھی تو وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے اپنی وفات کے 2 دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نگین کو آج بھی چاہتا تھا اور پسند کرتا تھا، مگر نگین کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی محبت نہ دیکھی تھی۔ جب نگین بیاہ کر آئی تو وہ بہت کم عمر تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ مجھے اس کی معصومیت سے عشق ہو گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ نگین کی حالت بگڑنے لگی۔ میں اس کی اس حالت سے تنگ آ گیا تھا۔ البتہ مولوی صاحب کے پاس آتے ہی اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ابھی میری آنکھ کھلی ہی تھی کہ اماں کے کمرے سے آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں کے کمرے سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ وہ بولی، بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے نگین کے بارے میں، نہ جانے وہ مولوی کیسا ہوگا۔ ہم اسے وہاں چھوڑ تو آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کتنا منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر ایک جوان عورت کو اس طرح آستانے پر کسی پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماں نے ابھی یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کسی بات پہ یقین نہ رکھتے تھے، ہماری بڑی عقیدت تھی، اور ویسے بھی ہم جہاں گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی۔ ایسا واقعہ وہاں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں آنے والے پیر فقیروں کے بارے میں غلط بات سنی تھی، مگر پھر بھی اسلام میں ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے، چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو۔ مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، نگین کو اس طرح پیر صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہو، اس نے ہمیں منع کیا ہو کہ وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی۔ ویسے بھی پہلے والے حضرت بھی تو دم کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ 3 راتوں کے چلے کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی، وہ میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ انہیں لے کر میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا، دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں کچھ عورتیں آئیں گی، ان کی موجودگی میں وہ میری بیوی کا چلہ کاٹیں گے اور یہ ان کی معاون ہوگی۔ پیر صاحب کے آستانے کی روشنی بند تھی۔ ہم بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں پیر صاحب نگین کو کہاں لے کر چلے گئے۔ میں نے اماں کو گاڑی میں رکنے کا کہا اور پھر چلتا ہوا پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک مجاور کھڑا تھا۔ پیر صاحب بولا، میں اکیلے کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں خواتین آتی ہیں، ان کے چلے ہوتے ہیں، ان پر مختلف عوامل کیے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کل دن کے وقت آئیے گا۔ تب مجھے کچھ محسوس ہوا کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اماں سے کہا، آپ بھی آ جائیے۔ اب تو مجاور کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع وہ مجھ سے لڑنے لگا، بولا کوئی عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، اس وقت چلے کا وقت ہے۔ مگر میں اس کے سر ہو گیا، اماں کو اندر بھیجا اور خود سے باتوں میں لگا لیا، اور صحیح اور غلط کی بحث مجھ سے کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ رات کے وقت یہاں پر کون سے چلے کاٹے جاتے ہیں؟ اماں جو آستانے کے اندر گئی تو چیختی چلاتی واپس آئی، بیٹا جلدی چلو، نگین رو رہی ہے۔ خدا جانے کیا ہوا، پیر صاحب دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا، دروازہ واقعی بند تھا، نگین کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔
میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ مجاور آ کر مجھے روکنے لگا، مگر جوش غیر میں نے دروازے کو ایسی زور کی ضربیں لگائیں کہ دروازہ ٹوٹ کر چوکھٹ سے الگ ہو گیا۔ اندر دیکھا تو نگین چادر میں لپٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا، میرے دل نے سوچا۔ اف خدایا، اس کمرے کی حالت کیا بنی ہے؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ عجیب رنگ کا کمرہ تھا جس میں اور کچھ نہ تھا سوائے ایک بستر کے اور ایک انگیٹھی کے۔ نگین مولوی صاحب کہاں گئے؟ میں نے اسے کاندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ خبیث مجھے یہاں بند کر کے اس دروازے سے باہر گیا ہے، نہ جانے کیا چیز لینے گیا ہے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خدا کے لیے عادل مجھے گھر لے چلیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ اس شخص نے مجھے اس قدر غلیظ باتیں بولی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ نگین نے کہا تو میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک دوست تھا، میں نے اسی وقت اسے فون کیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس آستانے کی شہرت اچھی ہے، اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہ کہی تھی، تبھی میں اپنی بیوی کو یہاں لے آیا تھا۔ پھر اماں کے اصرار پر میں نگین کو یہاں چھوڑ کر گیا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ پیر صاحب کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ 15 منٹ بعد تھانے کی گاڑی بھی آ گئی۔ جب پولیس کی گاڑی آستانے کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تو مجاروں کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کہنے لگے ہم تو یہاں محض کام کرتے ہیں، ہم پیر سائیں کو نہیں جانتے۔ پیر سائیں خدا جانے کہاں گئے تھے، غالباً اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ کچھ انتظامات کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ آستانے پر کوئی نہیں آ رہا، مگر انہیں میری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہوگی، تبھی وہ کسی چور دروازے سے نکل گئے ہوں گے۔ پولیس والوں نے سارا آستانہ چھان مارا، مگر وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ بیچاری مارے ڈر اور خوف کے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے چادر اڑائی اور ہم گھر پہنچ گئے۔ نگین کی حالت انتہائی نازک تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود بھی سو گیا۔ صبح اٹھا تو نگین ابھی تک سو رہی تھی۔ میرے لیے اماں نے ناشتہ بنایا اور میں آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو نگین کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں سمجھا کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ اب میں کسی اور بھی پیر فقیر کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی میں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہوگا اللہ کے حوالے، میں اس کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پیر فقیر کے پاس جانے سے اپنی حرمت پر آنچ آنے سے بہتر ہے عورت اپنی 4 دیواری میں مر جائے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ تب نگین آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو عادل، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ کیا۔ میں بہت بے حیا اور بد چلن ہوں، میں جتنی تم سے معافی مانگو اتنا کم ہے۔ یہ کہتی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نگین کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں عادل، مجھے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں، میری طبیعت بھی خراب نہیں، ابھی تو مجھے ہوش آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرے اس کے بعد آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ مرد اکثر سچ سننے کے بعد اپنی بیویوں کو دھتکار دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ایسا مت کیجیے گا، مجھے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے دے۔ نگین نے کہا تو میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو نگین، میں سن رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ بڑے ہی کم ظرف مرد ہوتے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے نگین کو حوصلہ دیا تو وہ مجھے بتانے لگی۔ عادل، آپ تو جانتے ہیں ابا کا رجحان مذہبی تھا، اسی وجہ سے مجھے شروع سے ہی ایسے لوگ پسند تھے جو مذہبی ہوں اور ان کا انداز شائستہ ہو اور چہرے پر سنت رسول سجی ہو۔ میں اسے شاید شریعت سمجھتی تھی، مگر یہ میری محض خواہش تھی۔ ابا کے آستانے پر جو بھی شاگرد آتے میں انہیں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی۔ ان کے چہروں پر عجیب سا نور ہوتا تھا۔ مولوی نور الہدا کی بیٹی ہو کر میری آنکھوں میں اتنی حیا نہ تھی جتنا نوجوانوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ میں کس طرح کے ناول پڑھتی ہوں اور میری سوچ کتنی گندی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے معصوم بیٹی سمجھتے تھے، شاید آپ نے مجھے ایک معصوم لڑکی ہی سمجھتے ہوگے، مگر میں ایسا نہیں تھا۔ میں ہر چیز کے بارے میں جان گئی تھی۔ زمانے کی ہوا مجھے نہ لگی تھی، مگر کتابوں اور موبائل کے ذریعے میں نے پوری دنیا کی سیر کر لی۔ بس اسی وجہ سے میں دن رات ایسے جیون ساتھی کے بارے میں سوچنے لگی جو ہو بہو ابا کے جیسا ہو۔ انہی دنوں اللہ دیتا ہمارے مدرسے میں آنے لگا۔ وہ ابا کا خاص طالب علم تھا۔ ابا بھی اس سے محبت سے پیش آتے تھے۔
وہ بھی اعلیٰ کردار کا مالک، خوش شکل اور خوبصورت۔ مگر جب سے میں نے اسے دیکھا تھا میرے تو دل کا چین لٹ گیا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے اظہار بھی کر دیا کہ میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دوبارہ اس بارے میں ذکر کرنے سے منع بھی کیا، مگر میرے سر پر اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ مگر پھر جلد ہی ابا کو میری ان حرکتوں کا علم ہو گیا۔ میں ان کے شاگردوں کے ارد گرد منڈلاتی ہوں اور میری نظریں بے حیا ہو چکی ہیں۔ تب ابا نے مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بالکل بھی اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، اگرچہ آپ بھی ایک باشرعی انسان تھے، مگر میرا دل آپ میں نہ لگ سکا۔ تبھی میں نے اللہ دتا کے بارے میں سنا کہ وہ اسی علاقے کے آستانے میں گدی نشین مقرر ہو گیا ہے۔ اس آستانے کی شہرت اچھی تھی۔ میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی اور اس آستانے پر پہنچنے کا راستہ کیا۔ یہاں پر میری ملاقات اللہ دتا سے ہوئی۔ وہ مجھے دوبارہ یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں اور کچھ نہ کہوں گی، بس آدھا گھنٹہ تم سے ہر جمعرات ملنے آیا کروں گی۔ اس نے مجھے بہت منع کیا، مگر میں نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اللہ دتا مجبور ہو گیا اور میری مجبوری کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکا۔ مجھے اپنے آستانے پر بلا لیتا اور میں اس سے باتیں کر کے آ جاتی، مگر رفتہ رفتہ میری طلب بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے خود ہی اپنا دامن چھڑا لیا اور آستانے سے چلا گیا۔ جس دن دوسرے پیر صاحب آئے تھے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی ہے۔ اندر جاتے ہی میں نے بے تکلفانہ باتیں شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہاں تو کوئی اور کھڑا تھا۔ یہ خبیث انسان مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسے میری حقیقت کا چند منٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شور شرابہ کروں گی یا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی تو یہ آپ کو میری حقیقت بتا دے گا، اور یہی سے میری بربادی کا آراستہ شروع ہوا۔ مجھے اس خبیث کے آستانے پر رکنا پڑا۔ وہ انتہائی بد کردار شخص تھا، مگر پھر خدا نے نہ جانے کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے ڈال دی۔ شاید میرے ابا کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ آپ مجھے لینے آ گئے، ورنہ میں اس دن برباد ہو جاتی۔ یہ کہہ کر نگین رونے لگی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر معصوم دکھتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیٹی ہو کر اس نے اتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے نگین سے نفرت تو نہیں ہے، مگر پہلے والی محبت بھی نہیں رہی تھی۔ میں سوچتا ہوں کیا کروں، اسے طلاق دوں، معاف کروں، یا پھر اللہ دتا سے بات کروں کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے لے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔